الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حمد و صلاۃ کے بعد وہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس کو ہم اور آپ عام طور سے جانتے اور سنتے رہتے ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل نفس ذائقۃ الموت. میت کے سلسلے میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں اور بہت سی باتیں باقی ہیں. محترم حضرات، دنیا کی ہر شے اور ہر چیز فانی ہے. یہاں کے ہر چیز آنی جانی ہے. یہاں کسی کو بقا و دوام نہیں ہے، کسی کو ہمیشگی نہیں حاصل ہے. نہ امر کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھیجا ہے. ہم اگر زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے زندگی کی نعمت ملی ہے تو ایک نہ ایک دن ہم لوگ بھی حوالے موت ہوں گے اور قبر میں داخل کیے جائیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابیوں نے روایت کی ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جب آدمی مرنے کے قریب ہو، ہوش حواس باقی ہوں
اور یہ ہو کہ اب جان نہیں بچے گی، تو تم اسے تلقین کرو، اسے کہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، ہوش میں ہو تب۔ اگر اس کے اوپر سکرات کا عالم طاری ہے، بے چینی کا عالم طاری ہے، تو اس کو ایسی بات نہ کہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اس لیے کہ ممکن ہے نعوذ باللہ کہ وہ انکار کر بیٹھے کہ کیا شور مچاتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو۔ ہوش حواس ہو، بات سمجھتا ہو، بات کرتا ہو، تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس کی موت اس جملے پر ہوگی، پاکیزہ کلمے پر، اس کے لیے جنت کے دروازے واہ ہوں گے، کھلے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تلقین ہے اور یہ سنت ہے، اور آپ شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بیمار کے پاس پہنچو تو اس سے اچھی بات کہو، اس سے بھلی بات کہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا حضرتم الموت او المیت، جب تم کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچو جو مرنے والا ہے یا موت ہو چکی ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقولوا لہو خیرا، اس کے بارے میں اچھی بات بولو کہ یہ آدمی اچھا تھا، اس کے اندر یہ خوبیاں اور اچھائیاں تھیں، اس کی برائی بات نہ کرو۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ تمہاری بات پر فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں جب اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو۔ اگر تم نے برائی کی، نعوذ باللہ، کسی مرنے والے کی یا قریب المرگ کی، تو اس پر اگر فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں اور اللہ قبول کر لے تو وہ بال جان ہے اس میت کے لیے۔ اور اگر آپ نے اس کے اچھائیاں بیان کی اور اس کے مغفرت کی دعا کی تو فرشتے اس وقت بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ یؤمنون کما ما تقولون، جو بات تم کہتے ہو فرشتے اس وقت آمین کہتے، وہاں موجود رہتے فرشتے۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سینوں میں، دماغوں میں بسا لیں، آپ کے لیے بھی وہ بھلا ہے، آپ کے پاس سے جانے والے کے لیے بھی بھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کی آنکھ کو بند کر دو، اللہ، اس کے ہاتھ پاؤں درست کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے مرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے، وقد شق بصرہ فاغمضہ، جن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی مرنے کے بعد۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ایسے کھلی ہوئی تھی، فاغمضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر دیا۔ وقال، ثم قال ان الروح اذا قبض تبع البصر، آپ نے فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے، تو یہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ روح ہماری جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کے گھر والے اس الفاظ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چیخ پڑے، گھر والے رونے لگے۔ میرے دوستو بھائیو، ہم اور آپ میت کے لیے وہ آداب بجا لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اس سے غافل نہ ہو۔ غم ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر اس سنت پہ جٹ جائیے جس سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور کرنے کو فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی آنکھ کو
بند کیا اور فرمایا کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، تو اس پر وہ گھبرا کر متاثر ہو کر گھر والے رونے لگے، اور جب انتقال ہو جائے تو چادر اڑا دی جائے، چادر ڈال دی جائے جسم کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سج ببردۃ حبرۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک دھاری دار چادر ڈال دی گئی، سر سے لے کر پیر تک۔ یہ بھی خاص خیال ہے اور ہوتا ہے، کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی میت کو کھلا نہ چھوڑے، چادر اڑا دے پورا جسم اس کا۔ اب جو آئے گے ہٹا کے دیکھ لے، یا لوگ ہٹا کر دکھا دیں، چہرہ دیکھنے والے دیکھ لیں، مگر یہ آداب میت میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے نمبر غسل کا، میت کے نہلانے کا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اور رقیہ تھی کہ ام کلثوم تھیں، کوئی ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اغسلنہا وطرن، انہیں تم غسل دو طاق بار، ثلاثاً او خمساً او سبعاً، 3 بار نہلاؤ پانی سے، 5 بار نہلاؤ یا 7 بار نہلاؤ، بعض روایتوں میں جتنا بھی ہو سکے اتنا نہلاؤ، کثافت گندگی جسم کی دور ہو جائے، میت بالکل صاف ستھری ہو جائے۔ وابدانا بمیامنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کرو داہنے طرف سے، پہلے داہنے کروٹ کو بدلو، ایسے داہنے کروٹ کو اٹھاؤ اور داہنے طرف، اس کے بعد بائیں طرف کے دھلنے کے لیے داہنے کروٹ پر اٹھاؤ، میت کو ایک طرفہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ وضو کے ساتھ غسل جو ہے وضو کے ذریعہ شروع کرو، پہلے ناپاکی کی جگہ کو صاف کر لو، ہاتھ ڈال کے دستانہ پہن کے دیکھ لو کہ آگے پیچھے کوئی رطوبت کوئی نجاست تو نہیں نکلی ہے۔ موت کی بڑی سختیاں ہیں، ایسے نہیں جان نکلتی ہے، بڑی تکلیف کا موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد وضو کراؤ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ بسم اللہ کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلو، پھر 3 مرتبہ کلی کراؤ، انگلی ڈال کر منہ صاف کر دو، ناک میں 3 بار پانی ڈالو، اس کو بھی صاف کر لو، اور اس کے بعد چہرہ دھلو، اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھلو، اس کے بعد سر کا مسح کراؤ، اس کے بعد پیر دھلو، اب اس کے بعد غسل کا سلسلہ شروع کرو۔ غسل میں آپ نے فرمایا کہ طاق مرتبہ ہونا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، 3 بار 5 بار 7 بار جتنے بھی پانی ڈالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیری کے پتے سے بیری کا پتہ پکاؤ، اور اس کے بعد اس پانی سے 1 مرتبہ نہلاؤ، تمام پانیوں میں سے 1 پانی بیری کے پتے بیری کے پتے پر حکماء اور اطباء نے اور ڈاکٹروں نے تحقیق کیا کہ یہ کثافت و گندگی اور جراثیم کو مارتا ہے۔ ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہے، سنت جاری کی ہے، اس کی بڑی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری پانی جو ہو وہ کافور کا ہو، جس میں خوشبو رہتی ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو، نہیں کافور مل رہا ہے تو کوئی خوشبو کی چیز ڈال دو، لیکن آخری پانی جو ہے وہ کافور کی ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو
اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اسی لیے طلب علم کو، علم دین کے حصول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے کہ تاکہ یہ موٹے موٹے مسائل تو جانکاری رہیں۔ حد ہو گئی، مولوی صاحب نے نیت باندھ لی، جنازے کی نیت نہیں بتائی۔ افسوس ہے، ارے تم نے کب سیکھا بھائی کہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نہلا چکو ہماری بیٹی کو تو بال کے 3 لٹ بناؤ، 1 2 3، اور تینوں لٹیں نیچے بچھا دو پیٹھ کے نیچے، داہنے طرف بائیں طرف سیدھے پیٹھ کے نیچے۔ یہ نہیں کہ یہاں ڈالا جائے یہاں ڈالا جائے، تینوں لٹیں عورتوں کی پیٹھ کے نیچے، گردن کے نیچے سے نیچے جو ہے وہ پھیلا دی جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی طریقہ مردوں کے لیے ہے، لیکن مردوں کے بال تو لمبے ہوتے نہیں عورتوں جیسے کہ وہاں لٹ بنائی جائے۔ یہ عورتوں کے لیے آپ نے فرمایا، مردوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے بھی بال ان کے ہوں، مگر طریقہ غسل یہی ہے۔ لوگ گھبراتے ہیں کہ کیسے نہلائیں گے، کانپ اٹھتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تو بہت مبارک کام ہے، بہت بابرکت ہے، قابل باعث ثواب ہے، میت کو نہلانا، کفنانا، دفنانا۔ آج ہم اور آپ غیر شرعی کاموں میں تو زیادہ حصے لیتے ہیں اور جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں، اور شریعت کی بات اپنانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے کی بھی نہیں کوشش کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن اچھا ہو، مطلب اچھا کا مطلب ردی اور خراب چیز نہ ہو، ورنہ جو میسر آئے بھائی، ابھی نیچے ہم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا اذا کفن احدکم فلیحسن کفنہ، جو شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹیری کاٹ اور ایسی چیز اٹھا لاؤ جو سڑے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ بھائی ایسا کپڑا دو کیونکہ یہ تو سڑ گل جائے گا۔ تو اچھا کپڑا، مناسب اوسط کپڑا میت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سفید ہی کپڑا ہو، اگرچہ آپ نے فرمایا البسوا الثیاب البیض وکفنوا فیہ موتاکم، سفید کپڑا پہنا کرو اور اپنے میت کو اسی میں کفن دیا کرو، سفید کپڑے میں۔ اس حدیث کی بنیاد پر 100% لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میت کو سفید کپڑا کفن میں دیا جائے، اور اگر نہیں میسر ہے تو آپ اس کے گھر کی چادر میں یا کوئی بھی کپڑا میسر ہو اس کو کفن میں لپیٹ دیں۔ ایک کپڑا بھی میسر ہے تو ایک میں لپیٹ دیں، 2 میسر ہے 2 میں لپیٹ دیں، اور 3 تو خیر سنت ہے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، غسل کے بعد آپ کو 3 سیدھی چادروں میں کفن دیا گیا، یعنی اس میں قمیص نہیں، اس میں تہبند نہیں، تینوں چادریں برابر کھلی ہوئی اور آپ کو اسی میں کفن دیا گیا۔ یہی کفن مسنون ہے اور سنت سے زیادہ قریب ہے۔ جو قمیص، کرتا، پاجامہ سب نکالتے ہیں، یہ زیادہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن لوگ ہے حدیث میں اس کا بھی ثبوت، لیکن وہ بہتر ہے عورتوں کے لیے، حالانکہ عورتوں کے لیے بھی نہیں، بعض علماء مانتے ہیں، کہتے ہیں 3 کفن سیدھے صحیح ہے۔ بہرحال آج ہم اور آپ کفن کے سلسلے میں، دفن کے سلسلے میں ہم اور آپ مسائل سن رہے ہیں۔ ہمارے دل پر اتنی دیر تک اثر کرتا ہے میت کے بارے میں، چاہے گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو، جب تک وہ لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور ہم اس وقت بھی قبرستان میں بھی تمام دنیاوی باتیں، گھریلو باتیں، کاروبار کی باتیں، سیاست کی باتیں اس موقع پر کرتے ہیں جہاں ہماری زبان گنگ ہو جانی چاہیے تھی، اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، میت کے حق میں دعا کرنی چاہیے تھی، وہاں بھی ہم دنیا نہیں چھوڑتے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، بازار میں سب کے کفن رکھے ہوئے ہیں، وقت آئے گا تو مل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے
حدیث میں آتا ہے کہ وہ طیاب الطعام، کھانا لایا گیا، وہ کانا صائمن، وہ روزے سے تھے، وہ روزے سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امیری اور غریبی کے دو دور۔ جب شروع میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے جو انصاری صحابی تھے مدینہ کے رہنے والے، ان کے بھائی قرار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو لے جاؤ اپنے گھر، یہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، تمہارے گھر پہ رہیں گے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بصر و چشم قبول کیا، اپنے گھر لے گئے، کہا میرے دو گھر ہیں، ایک گھر آپ کا، ایک ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ دیا ہے۔ عبرت نے وہ لوگ جو بھائیوں کا حق مارتے ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ مکہ کا رہنے والا 300 میل کے فاصلے کی دوری پر رہنے والا ہجرت کر کے اللہ کے نام پر مدینہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنبش لب نے ان کو اپنے بھائی سے زیادہ، حقیقی بھائی سے زیادہ درجات ان صحابہ کرام نے دیا، اور یہ بھی کہا میری کھیتیاں آدھی تمہاری آدھی ہماری، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دوں جسے تم پسند کرو، اور اس سے شادی کر لو عدت گزارنے کے بعد۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے خیر کی کہ بارک اللہ تعالیٰ فی مالکا و اہلکا، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں تاجر آدمی ہوں۔ مکہ میں سارا مال، ساری دھن دولت چھین لیا مکہ والوں نے، اور کنگال کر کے کنگال ہو کے ہم وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، مگر ہم ہنر جانتے ہیں تجارت کا۔ چند ہی دنوں میں اللہ نے ان کو مالا مال کیا۔ ایک بار سامان اتر رہا تھا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ اتارو، پکڑو، تھامو، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، اونٹ بلبلا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی سامان ملک شام سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا؟ کہا بلاؤ عبد الرحمن بن عوف کو۔ عبد الرحمن آئے، پوچھا کہ آپ نے مجھے بلوایا ہے، میں تو خود آ جاتا، مگر کیا بات تھی، جلدی پڑی ہی، آپ نے کیسے یاد کیا؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ 10ویں نمبر پر جنت میں جائیں گے۔ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن وہ 9 جنت میں چلے جائیں گے، تب 10ویں نمبر پر آپ جنت میں جائیں گے، لگڑاتے ہوئے بہت دیر ہو جائے گی، کھڑے کھڑے حساب دیتے ہوئے مال کا۔ ہم کو آپ کو مال ملنا چاہیے، حساب کی کوئی فکر نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اماں فاطمہ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا؟ کہا ہاں۔ تو رونے لگے، کہنے لگے کیا کروں، میں مٹی چھونے جاتا ہوں، اٹھانے جاتا تو اس کے نیچے مجھے سونا مل جاتا ہے، جس کام پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو صبح کچھ ہے تو دن دنی رات چوگنی ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ اور اس دن کا آیا ہوا سارا مال اہل مدینہ کے فقراء پر تقسیم کرا دیا۔ کتنا بڑا دل تھا کہ اس مال کو آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کہتے ہیں جب کھانا لائے گئے، روزے سے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کھانا جیسا بھی رہا ہو، بھائی مالدار آدمی اس وقت تو تھے ہی، رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بہتر تھے حضرت مصعب بن عمیر، کہ جب شہید کیے گئے میدان احد میں اور آپ کو کفن دینے کی بات آئی تو ایک چادر ان کی تھی، جب سر ڈھکا جاتا تو پیر کھلتے، اذا غطا رجلاه، اور جب پیر ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ جب ان کی چادر لائی گئی اور کفن دیا جانے لگا تو ایک ہی چادر تھی، سر ڈھکا جاتا تو پیر کھلتے، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھلتے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفن کا کپڑا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم سے کتنے اچھے تھے مصعب بن عمیر اور حمزہ کہ ایک کفن، ایک کپڑا، جب سر ڈھکا جاتا پیر کھلتے، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھلتے۔ آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید دنیا ہم کو مل گئی ہے، آخرت کے بدلے نہ اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے، لیس کر دے۔ ہمیں دنیا دے دی گئی، ہم پر دنیا پھیلا دی گئی، ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہی اللہ چکا دے۔ فترکت طعام، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، جبکہ روزے سے تھے، افطار کر لیا ہوگا پانی کا، مگر کھانا ترک کر دیا، اس غم میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ دولت ہمیں دنیا میں ہماری نیکیوں کا صلہ اللہ قرار دے دے۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ایسے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں جن کو کفن بھی نصیب ہوتا تھا۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب جنازہ لوگ اٹھائیں اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، غور سے سنیے آپ لوگ، جنازہ کو تیز لے چلو، تیزی سے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دھیرے چلو، رک کے، ٹھہر ٹھہر کے چلو، رک کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف آپ ہم بولتے ہیں۔ ہاں میت کو تکلیف نہ ہو، میت کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیز لے چلو۔ اس لیے آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ وَإِن تَكُ صَالِحًا، اگر وہ نیک ہے تو فَخَيْرٌ قَدَّمُونِي، تو وہ کہتی ہے روح، بھلی روح، نیک روح کہتی ہے قدمونی، جلدی مجھے لے چلو، پہنچاؤ قبر تک، ہم اپنا اجر پا لیں اللہ سے۔ وَإِن كَانَ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ میت بری ہے، گندی ہے، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ گندی ہے تو کہتی ہے یا لأہلہا یا ویلہا این تذہبون، این تذہبون، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ گندی روح، بدعمل روح، فاسق فاجر کی روح پکارتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، انسان جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اس آواز کو اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صاحب ظاہر بات ہے کہ اگر میت پکار اٹھے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو کیونکہ میرا انجام تو برا ہونے والا ہے، قبر مجھ پر تنگ کر دی جائے گی، تاریکی سے بھر دی جائے گی، وہ پریشان ہوگی وہ روح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس جنازے میں 100 اہل ایمان و عمل شریک ہو جائیں، اور دوسری روایت میں 40 لوگ اہل ایمان میں سے، تو بھائی ہم لوگ اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لے لیں۔ جنازے میں تو بہت زیادہ شریک ہوتے لوگ، بڑے آدمی ہیں تو 2,500 3,000 5,000 10,000، کوئی غریب ہے تو 10 20 100 50۔ جنازہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر مرے تو ہم لوگ تیزی سے اگوائی کریں، اور غریب مرے تو کہہ دیں کہ ہاں ارے وہ لوگ کر لیں گے۔ ثواب کی نیت سے ہر کام ہوتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھ کر کے، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جنازے پر 100 آدمی اہل ایمان و عمل شامل ہو جائیں اور سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ ان کی سفارش قبول کر لے گا، سفارش قبول کر لے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ سفارش کیا ہوگی؟ شرط ہے کہ شرک نہ کیے ہوں، شرط ہے کہ عمل صالح ہو، شرط ہے کہ ایمان والے ہوں۔ اب ہم ان شرائط کو اپنے اندر ٹٹولیں کہ اللہ سے ہم کہیں گے تو اللہ سن لے گا، ہماری مان لے گا، کیونکہ جب ہم خود ہی نہیں اس طرح ہیں ایمان و عمل میں، اس معیار پر، تو ایسی صورت میں کہاں سے ہوگا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، میت کو گالی نہ دو، وانہم قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ جو انہوں نے کیا وہ اپنے انجام کو پا گئے، پہنچ گئے، جو کچھ کیا انہوں نے ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا، اب تم ان کی برائی نہ کرو، بھلائی بات کرو، ان کی زندگی کی کوئی نیکی بیان کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ قبر کا، تو قبر میں جو عام طور سے ہمارے یہاں جاری ہے وہ ہے ایک شق ہے، ایک لحد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد بغلی قبر ہمارے لیے ہے، اور کھلی قبر صندوق غیروں کے لیے ہے۔ دو مفہوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو لحد ہونا چاہیے، بغلی ہونی چاہیے قبر، اور یہود و نصارہ مشرکین کے لیے گڑھا کے شکل میں ان کے لیے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انبیاء کے لیے لحد ہے اور امتی کے لیے شق ہے یعنی صندوق ہے۔
لیکن زیادہ احتیاط اور حفاظت بغلی قبر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں جماعتیں تھیں، بغلی کھودنے والے اور صندوق کھودنے والے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ طے پایا جو سب سے پہلے پہنچے وہی اس کام کو انجام دے گا، تو بغلی کھودنے والے، بغلی قبر کھودنے والے سب سے پہلے پہنچے اور انہوں نے بغلی قبر کھودا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دفن کیا گیا، اور میت کو سر کے سرہانے سے قبر میں داخل کرنا چاہیے۔ اس کو آپ اہل حدیث لوگ یاد رکھیں، یہ گمراہ نہ ہوں، محلے کے لوگوں سے مرعوب نہ ہوں، کسی جماعت سے مرعوب نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے طرف سے قبر میں داخل کیا گیا، صحیح روایت ہے، اور جو سامنے سے پکڑاتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے بے خوف ہو کر کے، ہماری میت ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کون ہوتے ہیں رائے دینے والے؟ آپ اپنے گھر کا کام تو دوسرے سے نہیں لیتے، اور جہاں جائز اور ضروری کام آیا سنت کے مطابق وہاں آپ ڈھیلے پڑ گئے کہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کاہے کر رہے ہیں بھائی؟ سنت ہے کہ کیا سرہانے کو اتر طرف کر کے، یعنی دکھن طرف چارپائی رکھیں اور سیدھے اتر طرف سیدھے لے جائیں، اور نیچے لوگ پکڑ لیں گے اور قبر میں لٹا دیں گے، چاہے کھلی ہو قبر چاہے بغلی ہو۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیو، اور قبر میں داخل کرتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھیں۔ وہاں کوئی نہیں دعا پڑھتا، جو دعا پڑھنی چاہیے کسی کو یاد نہیں، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہوں گے، وہ رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ، لیکن جو ہاتھ میں لیے ہوئے داخل کر رہا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ و علی سنت رسول اللہ۔ یہ دعا مختصر سی ہے، آپ لوگ یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں، بات آتی ہے یہاں تک کہ قبر میں مٹی ڈالنے کی بات آتی ہے۔ قبر میں مٹی ڈالنے کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آجورہ قبر میں مٹی ڈالی جائے۔ ایک بات، ایک ہاتھ سے مٹی دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہیں کہ ایسے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور ڈال دیا، یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہے، نعوذ باللہ ہاتھ مفلوج ہے یا کچھ پھوڑا پھنسی نکلا ہے، نہیں ہاتھ اٹھتا ہے تو ایک ہی ہاتھ سے دے دیں، داہنے سے نہیں، داہنا بائیں ہاتھ سے دے دیں۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے مٹی دیں، دونوں ہاتھ، اس میں تواضع ہے، اس میں تو گھمنڈ غرور آتا ہے کہ ڈال دو، لاپرواہی آتی ہے، اس سے چمکتی ہے۔ اور جو دعا پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جتنی بھی روایتیں اس سلسلے کے آئی ہیں کہ مٹی دفن دینے کے وقت پڑھنا چاہیے، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اور یوں ہی معنوی طور سے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے پہلا آجورہ اٹھایا مٹی کا، کہا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، تو تم نے پیدا کیا ہے اس میت کو؟ تم نے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹا رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کام ہے کہ اللہ کا کام ہے، اور ہم تم کو قیامت کے دن یہیں سے اٹھائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ معنوی طور سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ویسے تو احادیث جو آئی ہیں وہ بہت ضعیف ہے، جو ناقابل عمل ہے۔ آپ بسم اللہ کیجئے اور 3 آجورہ، 3 سے کم نہیں اور 3 سے زیادہ نہیں، مٹی دیجئے، اور اس کے بعد میرے دوستوں قبر برابر کر دی گئی۔ قبر برابر کرنے کے بعد وہ جنازہ کی بات آئی تو جنازہ میں 4 تکبیرات۔ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعائے جنازہ۔ بڑا ہی اہم ہے، مغفرت کی دعا اتنی عام ہے اور اتنی اہم ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے میت پر پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا کے بعد اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ الخطایا کما ینقی الثوب الأبیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کاش کہ میں آج میت ہوتا، یہ جنازہ میرا ہوتا اور یہ دعا آپ میرے اوپر پڑھتے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کو معاف فرما دے، اس کی عزت اور تکریم فرما دے،
اس کے گناہوں کو تو اللہ پانی سے، برف سے، اولے سے دھل دے اور اس کو ایسے صاف کر دے گناہوں سے جیسے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، اور اس کے گھر کو دنیا کے گھر سے بہترین گھر دے دے، دنیا کے اہل و عیال سے بہترین اہل و عیال دے دے، اور اے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بہت زبردست دعا میرے دوستوں اور بھائیو۔ قبر میں ڈالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی اس سے سوال ہوگا۔ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن کے بارے میں قرآن شاہد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے خوش ہوئے۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے ٹھہرو، دعا کرو اس ثابت قدمی کی۔ آپ نے مٹی دی، دعا کی، جنازہ پڑھے، 1 قیراط ثواب، مٹی دیا 2 قیراط ثواب، اتنا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آپ جنازہ میں اتنا ثواب پائے، پھر مٹی دیے اور دعا کے لیے آپ بھاگ لیے، جبکہ آپ کا بھائی مومن محتاج ہے اس وقت دعا کا، وہ دعا کا محتاج ہے۔ ہم آپ اس کو دیکھیں، دفنانے کے بعد مٹی پر پانی چھڑکنا، اگر چھڑکا جاتا ہے تو کوئی بہت مذائقے کی بات نہیں ہے، نہیں چھڑکا جاتا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ روایتیں کئی طرح کی ہیں مگر تشدد برتنے کی ضرورت نہیں اس مسئلے میں کہ نہیں پانی ڈال ہی کے نہ ضروری ہے یا نہ ڈالنا، جیسا بھی اتفاق پڑے۔ اور اس کے بعد یہ بھی سن لیجئے آپ لوگ، بیر کا جو ڈنگال لا کے ڈالتے ہیں، کانٹا بوتے ہیں قبر میں، قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کی تو کوئی روایت کہتے ہیں جانور آتے ہیں، ارے ایک جانور کو دکھاؤ نا کہ 100 قبروں میں سے قبر کو کھودا ہو اور مردے کو کھینچ لے گیا ہو، ایک شریعت کا حصہ بنا لیا گیا۔ اور بھائی میں بھی عرض کرتا ہوں، اس کے بعد لوگ حواری مواری، اوہام پرست، بد باطن، وہ لے جاتے ہیں پھول بکھیرتے ہیں کہ بھیا ہمارا خوش ہو جائیں، ہمارے دوست ہو کہ ہمارے اماں کے قبر پر، ابا کے قبر پر، بھیا کے قبر پر پھول بکھیرا لوگوں نے۔ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ وہی ہے کہ ما وزنا علیہ آبان، ہم اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیو، مرنے کے بعد 3 دن تک غم ہے، سوگ ہے۔ عورت کا شوہر مرا ہے تو 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اس کے بعد 3 دن تک عام آدمی گھر کے لوگ غم منا سکتے ہیں۔ اب تیزا چلا، 10واں چلا، 100واں چلا، 40واں چلا، شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی مائی کا لال کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست کہنے لگے اذان دے دو، ارے اذان دے دو تو وہ نماز پڑھے گا؟ اگر زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے تو قبر میں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا وہاں؟ اب اس کو موقع نماز کا ہے، کہتے ہیں شیطان بھاگ جائے گا۔ ارے شیطانی کام تم نے کر دیا ہے تو اب شیطان کہاں سے بھاگ جائے گا؟ جب شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ قبر پر اذان دی جائے سوائے دعا استغفار کے، اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ بابا اور دادا کے رسم و روایات کو باقی رکھنے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا من البدعات والخرافات، اللہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو سنتوں کے مطابق عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کرتا ہوں جو باتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں کوئی بھائی یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بیان کر دیا جائے گا۔